اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم سے ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ یہ تو پنجاب کی سی آئی ڈی کا آدمی ہے۔ یہ اسپیشل سی آئی ڈی سٹاف یہاں آیا ہوا ہے۔ تم نے غلطی کی جو باہر چلے گئے، اگر چلے بھی گئی تھے تو واپس تمہیں ادھر ادھر کے چکر لگا کے آنا چاہیے تھا، لیکن خیر دیکھا جائے گا۔ دیکھا کیا جانا تھا؟ دوپہر کو ہم کھانا کھا کے فارغ ہوئے تھے کہ بنگال پولیس کے سپاہیوں نے دروازے پر سامنے لا کر جیپ کھڑی کر دی۔ چچا نے کھڑکی میں سے باہر دیکھا تو چیخ کر بولا، پولیس آ گئی ہے، پیچھے دیوار پھاند کر بھاگ جاؤ، یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیرن کی اکبی دیوار پھاند کر دوسری طرف گلی میں چھلانگ لگائی۔ یہ گلی کچرا گلی تھی اور عمارتوں کے پچھواڑے سے یہاں لگے تھے۔ میں بھاگتا چلا گیا اور کئی بلڈنگوں کو پیچھے چھوڑ کر گھوم پھر کر ایک سڑک پر نکل آیا۔ یہ سڑک چھوٹی سی تھی، ایک ٹرالی بڑی سست رفتار سے چلی آ رہی تھی۔ میں لپک کر اس پہ سوار ہو گیا۔ ٹرام مجھے لے کر کلکتہ کے بازاروں میں سے گزرنے لگی۔ میں سوچنے لگا کہ جانے بیچارے چچا پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ظاہر ہے پولیس اس سے ضرور میرے بارے میں پوچھ گچھ کرے گی، اسے تنگ کرے گی کہ بتائے میں کہاں ہوں، لیکن میں کر سکتا تھا سوائے بھاگنے کے۔ لیکن میں کیا کر سکتا تھا سوائے بھاگنے کے؟ چچا نے مجھے خود بھگا دیا تھا، بیچارے نے خود مصیبت مول دی تھی اور میری جان چھڑوا دی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ایک بار پولیس کے قبضے میں چلا جاتا تو پھر اس سے رہائی بہت مشکل تھی۔ ٹرام بازاروں میں سے گزر رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، کہاں اتروں ٹرام سے۔ میری جیب میں 50 کے قریب انڈین کرنسی تھی۔ میں خضر پور کی طرف نکل آیا تھا۔ یہاں میں ٹرام سے اتر گیا۔ اس جگہ رام بھروسے نام کے ایک ہوٹل کو میں جانتا تھا۔ اس ہوٹل میں نے کرشن کمار کے نام سے کمرہ کرائے پہ لے لیا۔ کمرے میں آ کر میں پلنگ پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دل نے کہا کہ کلکتہ سے نکل جاؤ اور دلی کی طرف چلتے ہیں، لیکن وہاں جا کر کیا کروں گا؟ کس سے مل کر سرحد پار کرنے کی کوشش کروں گا؟ کیوں نہ ایک بار چچا کے پاس جا کر اس شخص کا پتہ کروں جو اسمگلنگ سے واقف ہے۔ جب رات ہو گئی تو میں کھانا کھا کر ہوٹل سے نکلا اور ٹرام میں بیٹھ کر کائی گھاٹ کی طرف آ گیا۔ چھپتا چھپاتا اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے بچاتا میں اکبی دیوار میں پھاند کر چچا عبدالکریم کے کوارٹر میں کود گیا۔ چچا مجھے دیکھتے ہی کمرے میں لے گیا اور بتانے لگا کہ پولیس میری تلاشی میں ہے۔ مجھے تو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن میرے گھر کے برابر نگرانی کی جا رہی ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ سامنے والے دروازے سے نہیں آئے۔ بہرحال تمہاری تلاش میں سارے شہر کو پولیس اور سی آئی ڈی کی خبردار کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس آدمی کا ایڈریس مانگا جس سے چچا مجھے ملوانے والا تھا۔ اس نے مجھے ایک کاغذ پر اس کا ایڈریس لکھ کر دیا اور تاکید کی کہ میں پھر ادھر نہ آؤں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ میں دیوار پھاند کر وہاں سے نکل گیا۔ ٹرام میں سوار ہو کر واپس سے اپنے ہوٹل آیا اور ایڈریس دیکھا۔ یہ کوئی گنگوئی نام کا ہندو تھا جو شام بازار میں رہتا تھا۔ رات ہوٹل میں نے بسر کی۔ صبح سویرے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر کے باہر نکلا اور ٹرام میں بیٹھ کر شام بازار آ گیا۔ گنگوئی مجھے گھر پر ہی مل گیا تھا۔ میں نے اس کو چچا کا خط دیا۔ خط پڑھ کر اس نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور مسکرا کر بولا، تم پنجاب جانا چاہتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ پاکستان کے پنجاب جانا چاہتے ہو؟ ہاں جی ہاں، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ گنگوئی ہنس پڑا، پھر اس نے مجھے نہایت اعلیٰ امریکی سگریٹ پینے کو دیا اور کہنے لگا، پرسوں رات کو آ جانا میرے پاس، اب تم جا سکتے ہو۔ میں اس کے مکان سے باہر آ گیا، سیدھا واپس اپنے ہوٹل پہنچا۔ ابھی یہاں مجھے 2 راتیں اور 2 دن بسر کرنے تھے۔ میں زیادہ وقت ہوٹل کے کمرے میں ہی گزارنا چاہتا تھا۔ باہر نکلنے سے سی آئی ڈی کی نظروں میں آ جانے کا ڈر تھا۔ میں ایک دشمن ملک میں تھا جہاں قدم قدم پر پکڑے جانے کا خوف تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یاد نہ آیا کہ سجاتا میرے اس شہر میں رہتی ہے، کہ شاید اس نے کہا کہ وہ بمبئی چلے گئے ہیں۔ کلکتہ میں ان کا آبائی گھر تھا، لیکن اس وقت مجھے اپنی پڑی ہوئی تھی اور عشق و محبت اب سب کچھ بھول چکا تھا۔ بھارتی پولیس کی قید میں جانا موت سے بدتر تھا۔ میں نے ان لوگوں کی بڑی درد انگیز کہانی سنی ہوئی تھی جو بھارت میں جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے تھے اور پھر جیل خانوں میں پولیس اور سی آئی ڈی کی اذیتیں برداشت کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس لیے میں ہوٹل سے باہر نکلنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ صرف شام کے بعد تھوڑی دیر کو ٹہلنے کے لیے نکلتا۔ اب میرے پاس روپے بھی کم ہو رہے تھے، بس اتنی رقم بات کی تھی کہ ہوٹل کا بل ادا کر کے یہاں سے نکل۔ تیسرے دن میں صبح ہوٹل سے نکل گیا تھا، سیدھا شام بازار گنگوئی کے گھر جا پہنچا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس نے پولیس میں میرے مخبری نہ کر دی ہو۔ ڈرتے ڈرتے برآمدے میں داخل ہوا۔ نوکر نے اندر جا کر اطلاع دی۔ گنگوئی نے مجھے اندر بلایا اور ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے چائے بنا کر دی اور بولا، میں تمہارے چچا کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اس وقت ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں بارڈر کراس کرنے کا مشورہ دوں۔ میں نے اس کو بڑے ادب سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میرا یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں میرے بچے پریشان ہوں گے، انہیں میری زندگی اور موت کی کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے آپ مہربانی کریں اور مجھے کسی طرح سے بارڈر کراس کرا دیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ گنگوئی نے مجھے سگریٹ پینے کو دیا اور اٹھ کر ایک الماری کھولی، اس میں سے کاپی نکال کے اس میں سے کچھ پڑھا، پھر ایک کاغذ پینسل لے کر اس پہ کچھ لکھنے لگا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ ڈھیر عمر کا آدمی تھا لیکن چہرہ بھرا بھرا اور صحت مند تھا۔ کاغذ طے کر کے اس نے مجھے دیتے ہوئے بولا، یہاں سے تم سیدھا دلی چلے جانا، وہاں
वहाँ एक मोहल्ला है चिड़ी कब्र। ये मोहल्ला जामे मस्जिद के साथ ही है। वहाँ तुम हर नाम सिंह की दुकान तलाश करनी है। ये तरखान है, उसको जाकर मेरा ये खत दे देना, बाकी काम वो खुद कर देगा। फिर कुछ सोच समझ कर बोला, तुम्हारे पास किराए के पैसे हैं? मैंने उसको बताया कि सिर्फ 15 रुपए बाकी रह गए हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने चाचा से रकम ले सकता हूँ। मैंने उसको बताया कि रकम तो मैं उनसे ले लूंगा, मगर वहाँ जाने खतरे से खाली नहीं है। वहाँ CID का पैरा है। उस पर गंगोई ने मुझे जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर मुझे दिया और कहने लगा, ये तुम अपने पास रखो, मैं तुम्हारे चाचा से ले लूंगा। अब तुम जाओ, दोपहर को पंजाब में छूटती है, तुम इस पर सवार होकर दिल्ली पहुंचो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और शाम बाजार आकर एक टैक्सी पर सवार हो गया और सीधा स्टेशन पर आ गया। यहाँ बड़ी रौनक थी। एक जगह छुपकर बेंच पर बैठ गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अभी नहीं लगी थी। दोपहर का खाना मैंने स्टेशन पर ही खाया था। अभी इस स्टेशन पर हम शाम को सैर करने आया करते थे और आज मैं चोरों की तरह छुपकर सहमा हुआ था। खुदा खुदा करके दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। मैं उसके एक छोटे से डब्बे में सवार हो गया। 2:30 बजे दोपहर को उस गाड़ी ने दिल्ली की तरफ चलना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन को छोड़ती हुई गाड़ी भागती जा रही थी। बंगाल का सूबा खत्म हो गया। डब्बे में खामोशी से दुबका बैठा मुगल सराय स्टेशन पर उतरकर मैंने पानी पिया, सिगरेट सुलगाकर उसके कश लगाए और दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। यहाँ से यूपी की पुलिस ट्रेन में सवार हो गई थी। भाई हर डब्बे पर झांक ढक कर देखने लगा। मैं नजरें मिलाते हुए घबरा रहा था। खुदा खुदा कर ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। सारी रात ट्रेन सफर करती रही। दूसरे दिन दोपहर को दिल्ली के मुजाफात शुरू हो गए थे। दिल्ली जो कभी मुसलमान तहजीब व सकाफत का गहवारा था, दूर से मुझे जामे मस्जिद के मिनाज नजर आए। मुस्लिम तहजीब के इस निशान को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कैसे कैसे इनकलाब देखे थे इन मीनारों ने, कैसे कैसे तूफान गुजरे थे इस शहर पर। ट्रेन दिल्ली के बहुत बड़े स्टेशन वसी यार्ड से गुजर रही थी। जमुना कपूर हम अबूर कर रहे थे। मुख्तलिफ रेलवे के पटरियों से गुजरते हुए गाड़ी एक बारोनक प्लेटफॉर्म पर आके रुक गई। मैं डब्बे में से दूसरे मुसाफिरों के साथ नीचे उतर आया। मैं जानता था कि यहाँ से भी CID के बेशुमार आदमी जो उन लोगों के तलाशी में होंगे जो मशरकी पाकिस्तान से फरार होकर आए थे। मैं सबकी नजरों से बचना चाहता था। बड़ी खामोशी और इत्मीनान के साथ स्टेशन से बाहर आ गया। सारा इलाका मेरा देखा भागा था। मैं एक रिक्शे पे सवार हुआ और सीधा जामे मस्जिद आ गया। मुझे चतरी कब्र बाजार का रास्ता मालूम था। मैंने रिक्शा छोड़ दिया और पैदल ही चतरी कब्र के बाजार की तरफ रवाना हो गया। कभी ये खालिस मुसलमानों की आबादी थी, मगर अब यहाँ बेशुमार हिंदुओं और सिखों की दुकानें और मकान थे। मुसलमान बड़े दबका चल फिर रहे थे। हर औरत बुरके के बगैर नजर आ रही। उसने माथे पर तिलक लगा रखा था। के इनमें से मुसलमान औरतें भी थी। चंद एक बूढ़ी औरतें बुरकों में नजर आई। पूछते पूछते आखिर में हरनाम सिंह तरखान की दुकान पर पहुंच गया। ये हटा कटा सिख एक लकड़ी का तख्ता छील रहा था। मैंने जाकर अदब अर्ज किया। उसने बड़ी गहरी नजर से मुझे देखा। काम फिर भी करता रहा। मैंने जेब से कागज निकाल कर उसे दिया। रुका पड़ा और मुझे अपनी दुकान के अंदर ले गया। पर्दे के पीछे एक बैठक सी बनी हुई थी, जहाँ एक चारपाई बिछी हुई थी। पास ही एक आराम कुर्सी पड़ी थी। दीवार पर गुरु नानक के फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी। उसने खालिश और ठेठ पंजाबी में मुझसे कि मैं पंजाबी हूँ। मैंने कहा, जी हाँ सरदार जी, पंजाबी हूँ, लाहौर का रहने वाला हूँ, मशरकी पाकिस्तान में कारोबार करता था। इनकलाब के बाद वहाँ से फरार होकर कलकत्ते पहुंचा। गंगोई साहब से मिला। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। हरनाम सिंह हंस पड़ा। फिर मेरे शाने पर हाथ मार कर कहने लगा, यार लाहौर का क्या हाल है? मैंने उसको बताया कि लाहौर तो बहुत तरक्की कर रही है। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, नई सड़कें तामीर हो गई हैं। हरनाम सिंह ने संदूक में से अंग्रेजी शराब की बोतल निकाल कर कहा, यार लाहौर ही है, पियोगे? शुक्रिया सरदार जी, मैं नहीं पीता। यार तुम लाहौर की और शराब नहीं पीते? लाहौर के लोग तो बड़े जिंदा दिल होते हैं। खैर कोई बात नहीं। उसे अपना गिलास शराब से भरा और उसे खटाखट पी गया। फिर प्याले में से थोड़ा सा नमक लेकर जुबान पर रखा और सर को झटका दे के बोला, फिर तुम लाहौर जाना चाहते हो भाई जी? जी हाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान होंगे। हरनाम सिंह बोला, बच्चे सबके सांझे होते हैं। एक तो तुम पंजाबी हो, ऊपर से लाहौरी हो, फिर तुम मेरे बड़े गहरे यार गंगोई का खत लाए हो। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया।